السلام علیکم۔ اگر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا پارٹ نہیں دیکھا تو پہلے آپ وہ دیکھیے۔ بسم اللہ۔ جب حضرت عائشہ المدینہ میں اپنے گھر میں شامل ہوئیں تو انہوں نے خود کو شاہی حویلی میں نہیں پایا۔ مسجد نبوی کے آس پاس بنی نجار کے علاقے میں بہت سے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے۔ یہ لگ بھگ 6 فٹ چوڑی مٹی کی دیواریں تھیں اور چھت پتیوں اور ٹہنیوں کی تھیں۔ بارش کے پانی کو روکنے کے لیے چھت کو کمبل سے ڈھک دیا گیا تھا۔ چھت اتنی نیچے تھی کہ سیدھا کھڑا انسان چھت کو چھو سکتا تھا۔ ایک ہی دروازہ تھا جو کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ ایک کمبل کو پردے کی طرح لگایا جاتا تھا۔ تھوڑی سی اونچی سطح پر ایک اور چھوٹا کمرہ تھا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ ایک چٹائی، ایک پتلی توشک، درختوں کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ، چمڑے کا بیگ پانی کے لیے، کھجور کے لیے ایک چھوٹی سی پلیٹ اور ایک گلاس پانی پینے کے لیے، یہ سب ایک کمرے میں ساری چیزیں تھیں۔ وہاں دنیاوی مال اور دولت کی کوئی علامت نہیں تھی، لیکن یہ چھوٹا سا کمرہ روحانی خزانوں سے بھرا ہوا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت اور مادی آزائشوں کی کمی پسند تھی۔ آپ اکثر دعا کرتے تھے کہ آپ غریبی میں زندہ رہیں اور مریں، اور قیامت کے دن غریبوں اور مسکینوں کی صحبت میں فیصلہ کریں۔ حضرت بلال انتظامات کے انچارج تھے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ضروریات کو فراہم کرتے تھے۔ حضرت بلال ہی تھے جو اناج کی سالانہ فراہم تقسیم کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ ضروری بھی ہو گیا تھا کہ ان گھروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کا قرضہ لینا پڑتا تھا۔ جب پورا عرب اسلام کے ماتحت تھا تو بہت بڑی مقدار میں اناج اور نقد مرکزی خزانے میں داخل ہوا تھا، لیکن جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن آپ کے گھر والوں کے پاس ایک دن تک کھانا بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے آزادی پسندی کی اس روایت کو اپنی آخری دنوں تک برقرار رکھا۔ خوشحالی کے دنوں میں کثرت سے دولت روزانہ آتی تھی، لیکن شام کے وقت پڑنے تک وہ ان کو ہمیشہ ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کرتی تھیں۔ ان کے کردار کی سب سے اچھی خصوصیت ان کی فطرت اور بڑائی تھی۔ ان کی سخاوت اب مشہور تھی اور کوئی بھی ضرورت مند ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم تھرسڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے 1 پارٹ 2 پیس کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔